بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم آپ کا نہایت ہی اہم سوال پڑھیں گے جو کہ مضمون نویسی ہے۔ بچوں، آپ کی دہم کلاس میں مضمون جو ہے یہ بہت ہی اہم سوال، نہایت ہی اہم سوال جس کے مارکس 15 ہیں، اور کوئی بھی سوال نہیں ہے آپ کے دہم کے سلیبس میں جس کے مارکس 15 ہوں۔ تو اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مضمون ایک ایسا سوال ہے کہ جس پہ آپ کا پورا پیپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بہت اچھا پیپر لکھنے کے لیے ایک اچھا مضمون لکھنا نہایت ضروری ہے۔ آپ یقیناً چھوٹی کلاسوں میں 7 تک لازمی بات ہے کہ آپ مضمون لکھتے رہیں، اور تھوڑا بہت آئیڈیا ہے آپ کو، لیکن اس مضمون کے جو 7 تک لکھتے رہیں چیزیں تقریباً وہی ہیں، لیکن ذرا اس کی لینتھ اور کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ابھی آپ کو بتائی جائیں گی مضمون لکھتے وقت، ان کا خیال رکھیں تاکہ آپ ایک اچھا مضمون لکھ سکیں، اور اچھا مضمون جو بھی لکھے گا اس کے مارکس بہتر ہوں گے، اور جس کے مارکس مضمون میں بہتر ہوں گے اسی کے اردو میں مارکس بہتر ہوں گے۔ مضمون نویسی کے لیے یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا لیں، ہینڈس بنا لیں، لیکن یہ ضرورت ہے، بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ہیڈنگ نہیں دینے آپ نے، پیراگراف کی شکل میں لکھیں، واقعات کی ترتیب لکھیں، اور سب سے پہلے مضمون کا تعارف کروائیں کہ یہ چیز کیا ہے، پھر اس کے واقعات دلائل جو ہوتے ہیں وہ کریں، اس کے حق میں ہیں، اس کے خلاف ہیں، الگ الگ لکھیں، مکس اپ نہ کریں۔ شعر یا کوٹیشن، یا آپ شعر لکھتے ہیں، قرآن پاک کی آیت لکھتے ہیں، حدیث مبارکہ لکھتے ہیں، تو شعر یہ چیزیں اس وقت لکھیں جب آپ کو 100% یاد ہوں۔ یہ بات ہے کہ کوٹیشن جو ہے، حوالہ جات جو ہیں، اس سے آپ کا مضمون کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ آخری بات ہے کہ اس کا اختتام بہت اچھا ہونا چاہیے، اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ آپ اس سے کیا سمجھیں جو ساری بحث کی ہے۔ اور آخری بات اس کی یہ ہے کہ اس میں املا کی غلطیاں اول تو ہونی نہیں چاہیے، ہوں تو بڑی مائنر سی ہوں، بہت زیادہ املا کی غلطیاں، اغلاط جو ہیں، یہ بھی آپ کے مضمون کی خوبصورتی کو ختم کر دیتے ہیں اور مارکس میں بہت زیادہ ڈائریکشن ہوتی ہے۔ آپ کے سلیبس کا پہلا مضمون آپ آج پڑھیں گے آب زمزم۔ آپ پانی کو کہتے ہیں زمزم، رک جا، یعنی حضرت حاجرہ علیہ السلام کے وہ الفاظ اس پانی کے ساتھ منسوب ہو گئے ہیں، اور اسے ہم آج زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ آب زمزم کی فضیلت کیا ہے؟ آب زمزم کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ یہ جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے۔ یعنی یہ دیکھ لیں بچوں کہ جنت دنیا میں تو ہوتی ہی نہیں ہے، جنت تو آخرت کے بعد ہی پتہ چلے گی کہ جنت کون سی ہے، لیکن جب آقا دو جہاں نے فرما دیا کہ یہ جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے، تو پھر یہ بات 100% سچ ہے کہ آب زمزم جو ہے یہ جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے۔ پہلی فضیلت تو یہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں آپ نے ارشاد ہے کہ اسے پئیں، یہ شفا بھی ہے آپ کے لیے، بیماری سے شفا بھی ہے، پانی کا پانی ہے، کھانے کا کھانا ہے، اور اس میں بہت سارے امراض کی شفا ہے، جس میں بلڈ پریشر ہے، ذیابطیس ہے، سرطان ہے، اور بہت ساری بیماریوں کا یہ علاج بھی ہے۔ حجاج کرام جب بھی جاتے ہیں مدینہ مکہ مکرمہ حج پہ جائیں یا عمرہ پہ جائیں، تو وہ لازمی بات ہے کہ وہ وہاں پہ اس سے فیض یاب بھی ہوتے ہیں، اور اپنے عزیز رشتہ داروں دوستوں کی بھی لے کے بھی آتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کے لیے آب زمزم کی بہت زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اسے نوش فرمایا اور ہمیں بھی حکم دیا، اور جو چیز آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمائے وہ ہمارے لیے تو اس سے متبرک چیز ہو بھی نہیں سکتی۔ اس کے علاوہ آب زمزم کی یہ بھی فضیلت ہے کہ یہ دیکھیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا، یہ آگے چل کے پڑھیں گے اس کی تاریخ میں، تو یہ جاری و ساری ہے، اور مکہ مکرمہ میں جہاں یہ پانی موجود ہے وہاں ارد گرد میں پانی میٹھا موجود ہی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک اس کی فضیلت ہے، اس کی اللہ کی رحمت ہے، جس سے ہمیں نظر آتا ہے کہ ایسے پہاڑی خطے میں جہاں کے پانی کا ہونے کا وجود ہی نہیں ہوتا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ پانی جاری کیا ہوا ہے، صدیوں سے جاری و ساری ہے، اور اس کی مقدار میں، اس کی کوانٹٹی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور دور حاضر کی سائنس نے یہ بات ثابت کی ہے کہ اس سے صاف ستھرا پانی دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں ہے۔
صفایاب اور صاف ستھرا، جس میں آج ہم منرل کی بات کرتے ہیں، منرل واٹر ہے جی، یہ ہے جی نیسلے کا ہے، یہ فلاں کا ہے، اس سے بڑا منرل واٹر دنیا روئے زمین پہ موجود ہی نہیں ہے، تو یہ بھی اس کی فضیلت ہے۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ آب زمزم کا تاریخی پس منظر کیا ہے۔ آج جہاں پہ مکہ معظمہ موجود ہے یہ پہلے نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے جی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے، اور جن پر بہت سارے اللہ تعالیٰ نے انہیں خلیل اللہ کا یعنی اپنے دوست ہونے کا لقب دیا، ان پہ بہت ساری آزمائشیں بھی آئیں، جس میں آپ کو آگ میں پھینکا گیا، لیکن اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہوگی۔ آپ کو حکم دیا گیا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربان کریں، وہ بھی آپ نے کیا، لیکن اس کی جگہ پہ دمبا قربان ہو گیا۔ انہی میں سے ایک آزمائش اور تھی بچوں، یہ بات آپ کو، یہ شام میں رہتے تھے، شام جو اس وقت سیریا ہے، تو وہاں پہ اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بچے کو ایسی جگہ چھوڑ کے آئیں، ریگستان کا بتا دیا گیا جی ایسا ڈیزرٹ ہوگا، ریگستان ہوگا، ایسے پہاڑ ہوں گے، وہاں اپنی بیوی یعنی حضرت ہاجرہ اور اپنے کم سن بیٹے جن کی عمر مختلف کتابیں کوئی 6 ماہ ہے، کوئی 9 ماہ لکھتے ہیں، کوئی 1 سال لکھتے ہیں، تو ان کو چھوڑ کے آپ واپس شام آ جائیں۔ ابھی پیارے بچوں، بات یہ ہے جی کہ ایک عام انسان کے لیے تو یہ بڑی بات ہے کہ جنگل میں جا کے میں اپنی اولاد کو، بیوی کو اور بیٹے کو کیوں چھوڑوں، لیکن وہ تو چونکہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے اور اللہ کے حکم ہی ان کے لیے آخری حکم تھا، تو اپنی بیوی اور بچے کو لے چلے، اور جو بتایا گیا تھا آپ کو اللہ کی طرف سے کہ ایسے پہاڑ ہوں گے، ایسی جھاڑیاں ہوں گی، درختوں کو تو وہاں پہ ڈیزرٹ میں نام و نشان بھی نہیں تھا، اور ایسا ڈیزرٹ ہوگا تو وہاں اپنی بیوی بچے کو چھوڑ آئیں۔ تو شام سے پہلے آپ وہاں پہنچے، جو اس وقت جو مکہ یا جہاں بھی آب زم موجود ہے۔ رات آپ اپنے بیوی اور بچے کے پاس وہیں ٹھہرے، صبح اٹھے اور آپ واپس چل دیے، اور بغیر بتائے جب آپ واپس چلے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، ہمیں کن کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہادت کی انگلی سے اوپر آسمان کی طرف اشارہ کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے آسرے پر۔ تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے خلیل، جب اللہ کا حکم ہے تو ہمیں یہ منظور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے حکم کے مطابق چھوڑ کے واپس چل دیے۔ ابھی آپ کو بچوں پتہ ہے جی کہ جب گرمی بھی ہو اور ڈیزرٹ ہو تو لازمی بات ہے جی کہ صبح کا وقت تو ذرا بہتر ہوتا ہے، لیکن جو سورج اوپر چڑھتا ہے تو گرمی کی تپش زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو یہی ہوا جی کہ وہاں پہ درخت ایک جھاڑی کے نیچے آپ نے اپنے بچے کو لٹایا ہوا تھا، لیکن جب ریت گرم ہونے لگی تو یہ بھی مشکل ہو گیا۔ تو بچے کو جب پیاس نے ستایا تو آپ پانی کی تلاش میں نکلی حضرت ہاجرہ علیہ السلام، تو ارد گرد کہیں بھی پانی نہیں تھا۔ تو پہلے آپ وہاں پہ نزدیک جو 2 پہاڑیاں تھیں جی ہم صفا اور مروہ کہتے ہیں، پہلے آپ صفا کی پہاڑی پر چڑھی کہ تاکہ ارد گرد دیکھا جائے کہ کوئی پانی کا پتہ چل جائے کہ وہ پانی ہو، لیکن وہاں بھی کہیں نظر نہیں آیا۔ پھر آپ دوڑ کے مروہ تک پہنچی، مروہ پہ پہنچی تو وہاں بھی ارد گرد دیکھا، وہاں بھی کوئی پانی نظر نہیں آیا۔ اسی طرح آپ نے یہ 6 چکر لگائے۔ 6 چکروں میں آپ ہر چکر میں اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتی تھی کہ انہیں کوئی جنگلی جانور یا نقصان نہ ہو یا بچہ رو رہا نہ ہو۔ بچوں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی آزمائش بھی پسند ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی آزمائش پسند آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس آزمائش کو قبول کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیشہ کے لیے ان کے اس کردار کو، اس عمل کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتا ہے۔ جب آپ 7ویں چکر پہ پہنچی تو جہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑ رہے تھے، ایڑیاں مار رہے تھے، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے چشمہ جاری فرما دیا۔ آپ بہت حیران بھی ہوئی اور اللہ کا شکر بھی ادا کیا۔ آپ نے اپنے بچے کو پانی پلایا، خود پیا، اور سائڈوں پہ پتھر لگا دیے، اور یہ سنٹینس جو ہے زم کے کہہ کے رک جا، اور وہ پانی رک گیا۔ کہا جاتا ہے جی کہ اگر اب وہ حضرت ہاجرہ یہ نہ فرماتی تو شاید دنیا میں پانی ہو جاتا، تو اسی وجہ سے وہ پانی رک گیا۔ حضرت ہاجرہ نے وہیں رہائش اختیار کر لی۔ کچھ دنوں کے بعد ایک قافلہ وہاں سے گزر ہوا اس کا، تو اس نے دیکھے جی کچھ پرندے نظر آ رہے ہیں ایک جگہ پر، تو وہ پرندوں کے پاس پہنچے۔ انہوں نے حضرت ہاجرہ سے اجازت مانگی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے جانوروں کو اور خود بھی پانی پی لیں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ اس کے بعد اس خانہ بدوش قبیلے نے آپ سے گزارش کی کہ اگر اجازت دیں تو آپ بھی اکیلی رہتی ہیں، ہم بھی یہاں اپنی رہائش اختیار کر لیں، کیونکہ پانی زندگی کا حصہ ہے، اور جہاں پانی ہوگا وہاں انسان لازمی ہوگا۔ اسی وجہ سے حضرت ہاجرہ نے اجازت دے دی، اور آہستہ آہستہ یہ شہر آباد ہو گیا، جسے ہم آج مکہ المعظمہ کہتے ہیں۔
بعد میں یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام مل کے یہ خانہ کعبہ جو کہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا وہ بھی بنایا گیا، لیکن اس کا شہر کے آباد ہونے کا شاید اللہ کو منظوری یہی تھا، اللہ تعالیٰ کی حکمت یہی تھی، لیکن اس شہر کے آباد ہونے کا سب سے بڑا سبب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس ہی ہے، کیونکہ پانی تھا تو یہاں آبادی ہوئی تو یہاں شہر ہے۔ تو یہ تو ہے آب زمزم کا تاریخی پس منظر۔ ابھی اس طرح شہر مکہ آباد ہو گیا، لوگ آتے تھے یہاں پہ رہتے تھے اور یہ بستی بہت بڑا ایک شہر بن گیا۔ بچوں یہ بات طے ہے جی کہ 4,500 سال ہو چکے اس کنویں کو جاری ہوئے، اور یہ آج تک اس کی کوانٹیٹی میں، پانی کی کوانٹیٹی میں کوئی کمی نہیں ہوئی، اس کی کوالٹی میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ تو یہ اللہ کا معجزہ ہی ہے جسے ہم حق مانتے ہیں، برحق ہے یہ، اور دنیا مانتی ہے، بے شک وہ اسلام کو نہ مانے لیکن اس بات کو ضرور مانتی ہے کہ یہ صحیح ہے۔ تو 4,500 سال تقریباً اس سے ہو چکے، اور یہ چشمہ اور یہ کنواں کا پانی جاری و ساری ہے۔ لاکھوں لوگ سالانہ، لاکھوں کروڑوں لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں، پھر بھی اس کی مقدار نہیں ختم ہوتی۔ لوگ اپنے جانوروں کو بھی پلاتے ہیں، نہاتے بھی ہیں، ہمارے حجاج کرام جاتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد